ہمیں جو اپنی سٹرکچرل چیزیں ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور سر وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کے نقصانات کے کازز کی بات کریں نا تو میں سمجھتا ہوں دو بڑے کازز ہیں. ایک تو ہے کلائمیٹ چینج جس نے موسموں کی ترتیب کو بدل دیا، ڈسٹرب کر دیا اور ان کی شدت میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور ان کو پریڈکٹ کرنا مشکل کر دیا. یہ ایک حصہ ہے. جو دوسرا کاز ہے وہ ہے ہمارے سٹرکچرل پرابلمس. تھوڑی دیر پہلے میں اگر بات کر رہا تھا کہ اگر ہم دریا کے اوپر یا اس کے اندر ہوٹل نہ بنائیں، ہم لو لائنگ ایریاز میں گھروں کو نہ بنانے کی اجازت دیں، ہم جو نالے ہیں، دریا ہیں، ان کو کاٹ کے ان کے اوپر کنسٹرکشن کرنے کی اجازت نہ دیں، جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی ہمارا نقصان بہت زیادہ بڑھتا جائے گا. اگر ہم کلائمیٹ چینج کے دو بڑی کیٹیگریز کی بات کریں جس پہ ایکشنز جو ہیں کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ایکشنز، ان میں ایک ہے میٹیگیشن، ایک ایڈیپٹیشن. اچھا سر، اس پہ آنے سے پہلے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں گیلانی صاحب، پھر آپ سوال کیجیے گا. پاکستان کو اگر ہم پچھلے چند سالوں کو سامنے رکھیں، مثلا 2022 کی آپ نے مثال دی، 2022، 2024، 2025 کلائمیٹ چینج نے ہمارا لاس کتنا کیا ہے سر؟ جی صرف اگر ہم 2022 کی ہی بات کریں تو یہ تقریباً 30 بلین کا جو $30 بلین کا نقصان ہے. پھر اگر ہر سال اگر دیکھا جائے تو ہمیں لاکھوں ڈالرز کا، اگر ہم ڈالرز کی بات کریں تو نقصان ہو رہا ہے. اس کو ایسٹیمیٹ کرنے میں تو ٹائم لگے گا، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ مجھے لگتا ہے ایک بالکل رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 40 سے 50 بلین ڈالرز کا تو ہو چکا ہوگا اگر ہم 2022 کو شامل کریں.